بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا دلچسپ اور بہترین واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ کائنات کی خاموشی میں جب اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا جو زمین پر اس کی خلافت کی ذمہ دار ہو، تو فرشتوں نے سوال کیا، اے باری تعالی، کیا تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے گا؟ حکم الہی سے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی، سرخ، سفید، سیاہ، اور پھر مٹی کے اس ڈھانچے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹی کا قالب آدم بن کر ابھرا۔ پھر عرش بری پر ایک صدا گونجی، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سر بسجود ہو گئے، مگر ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے اکڑا رہا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے حسین باغات میں بسایا گیا، جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دکھ تھا اور نہ خوف۔ انہیں بس سب چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، جنت کی ہر نعمت تمہاری ہے، مگر خبردار، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان، جو اب انسان کا کھلا دشمن بن چکا تھا، اس نے وسوسوں کا جال بنایا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر آدم اور حوا کو بہکا دیا۔ انسان سے بھول ہو گئی اور وہ اس ممنوع پھل کو چکھ بیٹھے۔ جنت کے لباس اتر گئے اور حکم ہوا کہ اب زمین پر اتر جاؤ۔ وہ جدائی اور ندامت کا وقت کتنا کٹھن ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، تڑپتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور زمین کو انسان کا مسکن بنا دیا۔ یوں خلافت ارضی کا وہ سفر شروع ہوا جس کی گڑی آج ہم سب ہے۔ آدم کی وہ خطا ہمیں سبق دیتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کر لے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ آج کا یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح روزانہ کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانہ انشاءاللہ ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔